بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درس قرآن کی آج کی نشست میں ہم تفسیر کے معنی اور تفسیر کی اقسام کے بارے میں اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تفسیر بنیادی طور پر کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا لینے کو۔ پردہ پڑا ہوا ہے، کوئی چیز ڈھکی ہوئی ہے، اس کے اوپر سے ڈھکنا اٹھا دینا، اس کے اوپر سے پردہ اٹھا دینا، اسے کہتے ہیں تفسیر۔ ایک لفظ اس لفظ کے معنی کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی عورت ہے، اس نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالی ہوئی ہے، اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے تو کہیں گے فَصَرَ الْمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِهَا، خاتون نے، اس عورت نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا، اپنے چہرے کو ظاہر کر دیا۔ تو اس لحاظ سے جب ہم تفسیر قرآن کی بات کرتے ہیں تو تفسیر قرآن کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن شریف کے معانی کو ظاہر کرنا، قرآن شریف کے معانی کو ظاہر کرنے کے علم کو علم تفسیر کہتے ہیں، اور قرآن شریف کے معانی کو ظاہر کرنے کو تفسیر قرآن کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن شریف کا جو ترجمہ ہے، صرف سادہ ترجمہ، جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ ترجمہ ہے، تفسیر نہیں ہے، فلاں شخص نے صرف ترجمہ کیا ہے قرآن شریف کا، تفسیر نہیں کی ہے، تو یہ جو صرف ترجمہ ہے یہ بھی اس لحاظ سے تفسیر ہی کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ عربی زبان نہ جاننے والوں کے لیے قرآن شریف کے معنی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک شخص کو نہیں معلوم کہ الحمدللہ رب العالمین کے کیا معنی ہے، اب اس کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے معنی یہ ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، جو سب جہانوں کا رب ہے۔ تو عربی کے اس جملے کا کسی بھی زبان میں ترجمہ کر دینا اس زبان کے جاننے والوں، اس زبان کے سمجھنے والوں اور اس زبان کے بولنے والوں کے لیے تفسیر کا ایک ابتدائی مرحلہ اور ابتدائی درجے۔ اسی طرح سے قل هو اللہ احد، ایک شخص جو عربی زبان بالکل نہیں جانتا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی زبان سے ہو، جب اس کی زبان میں ترجمہ کیا جائے گا قل هو اللہ احد کا، کہ کہہ دو اللہ یکتا ہے، احد ہے، تو جب اس کا ترجمہ کیا جائے گا اس کی زبان میں تو یہ ترجمہ اس کے لیے اس آیت کی تفسیر کی حیثیت رکھے گا، اس لیے کہ ترجمے سے پہلے اسے نہیں معلوم تھا کہ قل هو اللہ احد کے کیا معنی ہیں۔ جب اس کی زبان میں ترجمہ کر دیا گیا تو اب اس پر واضح ہو گیا، اس کے اوپر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ اس آیت کا مطلب، اس آیت کا مفہوم، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ تو جو ترجمہ ہے وہ بھی تفسیر قرآن کے ذیل میں اور تفسیر قرآن کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، اور اس کتاب کے بعد قیامت تک کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہونی، اور یہ کتاب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی زندگی کے ہر پہلو میں بہترین اور کامل ترین رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لامحدود علم سے نازل کیا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن شریف کے اندر اور بہت ساری خصوصیات کے علاوہ یہ 3 خصوصیات قرآن شریف کی آج ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم سے نازل ہوا ہے۔ دوسری بات، یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، قیامت تک انسانی
معاشرے کو، کسی انسان کو اپنی ذاتی حیثیت میں، معاشرتی حیثیت میں، خاندانی حیثیت میں جو مسائل پیش آتے رہیں گے، وہ مسائل جو فرض کریں آج سے 100 سال بعد پیش آنے ہیں، 1000 سال بعد پیش آنے ہیں، 10,000 سال پیش آنے ہیں، جن کا ابھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لامحدود علم سے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے، لہٰذا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں، تمام انسانی معاشروں کے تمام مسائل کا حل اور اس کے بارے میں رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دی ہے۔ تو قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، اور ہر انسان کے لیے، ہر انسانی فرد کے لیے، ہر انسانی خاندان کے لیے، ہر انسانی معاشرے کے لیے، ہر انسانی اکائی کے لیے قرآن شریف کے اندر رہنمائی ہے قیامت تک کے لیے۔ تو یہ تین چیزیں سب سے نمایاں، ان تین چیزوں میں کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم سے نازل ہوا ہے۔ اب جب تفسیر میں ہم آتے ہیں تو ترجمہ اور تفسیر یہ انسانوں کا کام ہے۔ یہ انسان جس کا علم بھی ناقص اور محدود ہے، اور جس کا ویژن بھی ناقص اور محدود ہے، جس کی صلاحیتیں اور توانائیاں بھی ناقص اور محدود ہیں، جس کی زندگی کا ہر پہلو، جس کے وجود کا ہر پہلو ناقص اور محدود ہے۔ اب ایک انسان اپنے محدود علم سے، محدود توانائیوں سے جب اس کتاب کی تفسیر کرے گا جو اللہ کے لامحدود علم سے نازل ہوئی ہے، تو ظاہر سی کتاب ہے کہ وہ اس کتاب کی تفسیر کا پورا حق ادا نہیں کر سکے گا کسی بھی صورت میں۔ وہ اپنے ظرف کے مطابق قرآن شریف کو سمجھے گا، اور جو اس نے سمجھا ہے اپنی سمجھ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گا۔ یہ اس کا زیادہ سے زیادہ کردار ہوگا تفسیر قرآن کے حوالے سے۔ تو اسی وجہ سے قرآن شریف کی تفسیر ہر دور میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آج کے دور کے مسائل کیا تھے؟ آج سے 500 سال پہلے کے علماء کو اس کا ادراک نہیں تھا، آج سے 500 سال پہلے کے علماء کو ان کا علم نہیں تھا۔ آج علماء نے جو تفسیریں لکھی ہیں، آج سے 500 سال بعد کیا حالات کیا ہوں گے، 100 سال بعد کیا حالات کیا ہوں گے، 200 سال کے بعد کیا حالات کیا ہوں گے، آج کے علماء کو معلوم نہیں۔ تو ہر دور میں قرآن شریف کی تفسیر دور کی ضروریات کے مطابق اس دور کی ایک ضرورت ہوگی۔ تو قرآن شریف کے مطابق عمل کرنا ہے تو قرآن شریف کو سمجھنا ہے، اور قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے علم تفسیر کا بہت اہم رول ہے۔ تو چونکہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم سے نازل ہوا ہے، اور تفسیر کرنے والوں کا علم محدود ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اکثر ہماری تفسیریں کسی خاص شعبے تک محدود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص عربی ادبیات کا ماہر ہے، اس نے قرآن شریف کی تفسیر کی، تو اس نے قرآن شریف میں عربی ادبیات کی جو خوبصورتی پائی جاتی ہے، جو عربی فصاحت و بلاغت کا حسن اور جمال پایا جاتا ہے، اس نے اس کو اشکار کیا، اس نے اس کو ظاہر کیا۔ ایک شخص ہے، وہ فلسفے کا عالم ہے، تو قرآن شریف کی جب تفسیر اس نے کی ہے تو اس نے کیا کیا ہے کہ قرآن شریف میں جن فلسفی مطالب کی رہنمائی کی گئی ہے، جن فلسفی مطالب کو بیان کیا گیا ہے، اس نے قرآن شریف کے اس پہلو کو ہی اجاگر کیا ہے، دوسرے پہلوؤں کو وہ اجاگر کرنے کی صلاحیت سے قاصر رہا ہے۔ کیونکہ ہر انسان محدود ہے، انسان جامع نہیں ہے، کوئی بھی انسان جامع نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی تفسیر کے اندر وہ جامعیت نہیں آ سکتی جو خود قرآن میں ہے، اس لیے کہ قرآن کا نازل کرنے والا بھی تمام کمالات کا جامع ہے، اور خود قرآن شریف بھی تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے اور تمام پہلوؤں کا جامع ہے۔ لہٰذا جو عالم جس فیلڈ میں ماہر تھا، اس نے اسی فیلڈ کے لحاظ سے قرآن شریف کی تفسیر بیان کی۔ بعض علماء نے ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسا کہ تفسیر ہے فی ظلال القرآن، انہوں نے قرآن شریف کی وہ رہنمائی جو ہمارے سیاسی اور معاشرتی مسائل میں ہے، سیاسی اور معاشرتی مسائل میں قرآن شریف کیا رہنمائی دیتا ہے
سید قطب نے اپنی کتاب فی ظلال میں اس کے اوپر زیادہ فوکس رکھا ہے اور دوسرے پہلوؤں کو اتنی توجہ نہیں دی. لیکن بعض علماء ایسے بھی گزرے ہیں جو بہت سارے علوم کے ماہر تھے، تو انہوں نے جو تفاسیر لکھی ہیں ان کی تفاسیر دوسری تفسیروں کی نسبت زیادہ جامع دکھائی دیتی ہیں. جیسے فخر الدین رازی کی کتاب آپ دیکھ لیں تفسیر کبیر، اور اسی طرح سے علامہ سید محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کی تفسیر المیزان، اور آیت اللہ العظمیٰ ڈاکٹر محمد صادقی تہرانی رضوان اللہ تعالی علیہ کی تفسیر الفرقان. یہ جامع تفاسیر ہیں. ان کے اندر عقائد کی بحث بھی موجود ہے، ان میں فقہ کی بحث بھی موجود ہے، ان میں عرفان فلسفے کی تفسیر بھی موجود ہے، ان میں اجتماعی اور معاشرتی اور سیاسی مسائل کے بارے میں بھی رہنمائی موجود ہے. تو قرآن شریف کے جتنے پہلو ہیں ان میں سے بہت سارے پہلوؤں کے بارے میں ان تفاسیر میں گفتگو کی گئی ہے. تو یہ جامع تفاسیر ہیں باقی تفسیروں کی نسبت، جیسا کہ تفسیر کشاف ہے، جیسا کہ تفسیر مجموع البیان وغیرہ. تفسیر کی جو قسمیں ہیں، ایک تو آگے اس لحاظ سے موضوع کے لحاظ سے کہ جو عالم جس موضوع کا ماہر ہے اس نے اپنے علم سے مدد لیتے ہوئے قرآن شریف کو سمجھا ہے اور قرآن شریف کے ایک خاص پہلو کو اس نے اجاگر کیا ہے. اس لحاظ سے قرآن شریف کی ادبی تفسیر آ گئی، قرآن شریف کی فلسفی تفسیر آ گئی، قرآن شریف کی صوفیانہ تفسیر آ گئی، قرآن شریف کی فقہی تفسیر آ گئی، اور اس طرح سے محدود پہلوؤں میں. اور جن علماء کے اندر جامعیت پائی جاتی تھی تو ان کی لکھی ہوئی تفسیریں دوسری تفسیروں کی نسبت جامع تفسیریں کہلاتی ہیں. تفسیر کے حوالے سے ایک رویہ یہ پایا جاتا ہے، اسے اب بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سوال بھی کئی دفعہ کیا گیا اور پچھلے دروس کے بعد ان باکس میں ایسے سوالات بھی میرے لیے بھیجے گئے کہ جب ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تفسیر، تو ہمیں جو تفسیر رسول اللہ اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین نے بیان کی ہے، ہمیں اسی تفسیر تک، آپ کو اس سے زیادہ آگے ہمیں نہیں جانا چاہیے. اپنے پاس سے قرآن شریف کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے. اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن شریف کی جو تفسیر احادیث میں بیان ہوئی ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا درجہ ہے، اور اس سے ہٹ کر ہمیں قرآن شریف کی کوئی تفسیر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ہمارے شیعہ علماء میں جو اخباری علماء تھے اور اب بھی جو علماء اخباری رجحان رکھتے ہیں، ان کا پختہ عقیدہ یہی ہے کہ ہم قرآن شریف کے معنی کو حدیث کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں حدیث کے بغیر قرآن شریف کو سمجھنے کا تکلف اور تردد اور زحمت ہی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم حدیث سے ہٹ کر قرآن شریف کو سمجھیں گے تو وہ غلط ہوگا اور وہ گناہ ہوگا. یہ ایک اپروچ ہے، لیکن یہ اپروچ ظاہر سی بات ہے کہ درست نہیں ہے. یہ اپروچ ان لوگوں کے لیے تو درست ہو سکتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ کے بعد ان کا معصوم جانشین اور قرآن شریف کا معصوم معلم مانتے ہیں. لیکن جن لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کیا قرآن شریف ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی نہیں ہے؟ کیا قرآن شریف صرف ان لوگوں سے بات کر رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا قرآن شریف صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کو قرآن شریف کے معلم مانتے ہیں؟ کیا ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا؟ کیا قرآن شریف دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اللہ تعالیٰ جب قرآن شریف میں یا ایھا الناس کہہ کر گفتگو کرتا ہے تو یا ایھا الناس میں مسلم اور نان مسلم سارے آ جاتے ہیں، اور نان مسلم کی ساری قسمیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ان میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کو امام معصوم بھی نہیں مانتے.
تو اب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا، ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی امامت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کو باؤنڈ کیا جائے، اس کے اوپر لازمی قرار دیا جائے کہ آپ قرآن کو اسی طرح سے سمجھو جیسے رسول اللہ نے بتایا ہے، جیسے ائمہ معصومین کی حدیث میں آیا ہے، تو قرآن کا تو پیغام ہی اس تک نہیں پہنچے گا۔ جن کو وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ ان کی بات کی روشنی میں قرآن شریف کو کیسے سمجھے؟ تو قرآن شریف ہدی للناس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں اس کا تعارف کراتے ہوئے یہ فرمایا ہے ہدی للناس، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو شخص بھی قرآن شریف کا مطالعہ کرے گا، قرآن شریف کے ساتھ اپنا ایک ذہنی اور فکری تعلق بنائے گا، ایک سطح پر آ کر قرآن شریف ضرور اس کی ہدایت اور رہنمائی کرے گا، بغیر کسی حدیث کے سہارے کے، بغیر کسی حدیث کی ضرورت کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ اہل کتاب سے گفتگو کر رہا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہودیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں دوسرے گروہوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ تو سارے گروہ جن سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، لہٰذا یہ کہنا ہے کہ قرآن شریف کو صرف احادیث کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ ہم فہم قرآن کو حدیث کے اندر محدود نہیں کر سکتے۔ احادیث کے حوالے سے ایک چیز اور ہے کہ اسے پیش نظر رکھا جائے، وہ یہ کہ قرآن کی مختلف قسموں میں سے دو قسمیں یہ بھی ہیں کہ ایک تفسیر بالمفہوم اور ایک تفسیر بالمصداق۔ اسے سادہ کر لیں تو مفہومی تفسیر اور مصداقی تفسیر۔ مفہومی تفسیر میں کسی جملے کا یا کسی لفظ کا مفہوم اور اس کا مطلب اور اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے، جبکہ مصداقی تفسیر میں اس کے مصداق اور اس کے نمونے کو واضح اور آشکار کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال لیجئے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اب رزق کا مفہوم کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی، وہ رزق کے زمرے میں آتی ہے۔ لیکن عام طور پر ہم مادی سوچ رکھنے والے اور جن کی سوچ پیٹ سے آگے نہیں جاتی ہے، کھانے پینے سے آگے نہیں جاتی ہے، وہ رزق کو محدود کر لیتے ہیں مال دولت میں، کھانے پینے کی چیزیں میں، لباس میں، اور یہ جو ہماری مادی ضروریات ہوتی ہیں، ان مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو وسائل چاہیے ہوتے ہیں انہیں رزق سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں رزق کے معنی بہت زیادہ وسیع ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے وہ رزق کے زمرے میں آتی ہے۔ تو مفہوم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو رزق کے معنی اور رزق کے مفہوم یہ ہوگا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، جس سے انسان کی زندگی بہتر بنتی ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا۔ وہ پیسہ ہے، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ لباس ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت مروی ہے اسی آیت کے ذیل میں، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ مما علمناہم یبثون، کہ جو علم ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس علم کو پھیلاتے ہیں۔ اب عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ چونکہ رزق کا لفظ سننے سے لوگوں کے ذہن میں علم نہیں آتا، لوگ صرف یہ کھانے پینے کی چیزیں، دال روٹی مرغ پلاؤ بریانی، اس سے آگے نہیں سوچتے ہیں، تو لوگوں کا ذہن رزق کا لفظ سن کر علم کی طرف نہیں جاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اس حدیث میں رزق کے ایک مصداق کو بیان کر رہے ہیں۔ تو تفاسیر میں، تو احادیث میں جو تفسیر بیان ہوئی ہے وہ زیادہ تر مصداقی تفسیر ہے۔
حدیث میں جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس میں زیادہ تر ان مصادیق کو نمایاں کیا گیا ہے، ان مصادیق کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے جن کی طرف عام طور پر لوگوں کے ذہن نہیں جاتے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سورہ فاتحہ میں ہر روز نماز میں ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں زندگی میں ہر قدم پر سیدھے راستے کی ہدایت کرتا رہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ اب جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نازل کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مختلف جگہوں پر ان کا تفصیل کے ساتھ تعارف کرایا ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گزرے ہیں، جو بھی انبیاء گزرے ہیں، جو بھی صالحین گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کرایا ہے۔ اور سورہ نساء میں اس کو یوں بیان کیا ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو نبیین ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، یہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ لیکن ائمہ سلام اللہ علیہم اجمعین کی احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ صراط مستقیم سے مراد امیر المومنین علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم صراط مستقیم کی اس تفسیر کو ہر انسان کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، ہم اس کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا اس حدیث کے ذریعے سے؟ اس حدیث کے ذریعے سے کہ صراط مستقیم سے مراد امیر المومنین علیہ السلام کا راستہ ہے، امام علیہ السلام نے صراط مستقیم کے مصادیق میں سے ایک مصداق کو واضح کیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، اس کے صراط مستقیم ہونے میں مسلمانوں کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب لوگوں نے مختلف راستے اختیار کرنا شروع کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے انحرافات شروع ہوئے، تو اس وقت کے لیے بیان کیا گیا کہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں نے مختلف راستے بنا لیے، تو ان میں امیر المومنین علیہ السلام کا جو راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ تو احادیث میں جو تفسیر بیان ہوئی ہے وہ تفسیر مفہومی نہیں ہے، وہ تفسیر مصداقی ہے، یعنی مفہوم کے ایک خاص نمونے کو، ایک خاص مصداق کو بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں تو صرف اسی تفسیر کو مانوں گا جو احادیث ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم مجمعین میں بیان ہوئی ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور تفسیر کو نہیں مانوں گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے مما رزقناہم ينفقون کی یہ تفسیر کی کہ جو علم اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اس علم کو پھیلاتے ہیں۔ تو کیا اب اس حدیث کی روشنی میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے، یا اگر کہے تو یہ کہنا جائز ہوگا کہ جی چونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رزق سے مراد علم ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد علم کا پھیلانا ہے، لہٰذا میں تو بس علم پھیلاؤں گا، اس کے علاوہ چاہے کوئی میرا پڑوسی بھوک سے مرتا تو اس کی مدد کرنا میرے اوپر فرض نہیں ہے، میں تو اس آیت کے اسی مفہوم کو لوں گا جو امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے ایک ایسے مصداق کی نشاندہی کی ہے جس سے عام طور پر لوگوں کی توجہ جس کی طرف نہیں جاتی ہے۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے اس مفہوم اور مصداق والے معنی کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ نقطہ سامنے رکھنے سے ہمیں ایک اور چیز بھی اچھی طرح سے معلوم ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ جو تفسیری کلچر رہا ہے مسلمانوں میں، اس میں ایک بہت بڑا عدم توازن ہمیں ملتا ہے۔ وہ عدم توازن یہ ہے کہ اہل سنت کے علماء نے جو تفسیریں لکھی ہیں ان میں انہوں نے تفسیر قرآن کے جو عمومی معنی ہیں، جنرلائزڈ معنی ہیں، ان کو تو بیان کیا ہے، لیکن وہ مخصوص پہلو جو رسول اللہ کے اہل بیت کے فضائل سے متعلق تھے ان کو انہوں نے نمایاں نہیں کیا، ان کو اجاگر نہیں کیا، ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ ہمیں ایسی تفسیریں ملتی ہیں
کہ جن میں باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اگر اہل بیت کی عظمت کا، اہل بیت کی فضیلت کا کوئی پہلو نمایاں ہو رہا ہو تو اس کا باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ اردو میں ایسی تفسیریں موجود ہیں۔ اس کا رد عمل کیا ہوا کہ جب اردو میں شیعہ علماء نے تفسیریں لکھیں تو انہوں نے عمومی مفہوم پر توجہ رکھنے کی بجائے زیادہ تر فضائل اہل بیت والے اور اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنے والے پہلو پر توجہ رکھی، اور یہ پہلو جسے دوسرے فرقے کے علماء نے نظر انداز کر دیا تھا اس پر فوکس کیا، اور جو عمومی مفہوم ہے قرآن شریف کا اس کو نظر انداز کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں فرقوں کے علماء کی تفسیروں کے اندر یہ ایک نقص پایا جاتا ہے کہ وہاں عمومی مفہوم پایا جاتا ہے اور یہ مخصوص مصادیق جو ہیں ان کا ذکر غائب کر دیا گیا، اور یہاں اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کے فضائل اور یہ مناظرانہ پہلو اس کو لے لیا گیا، اور قرآن شریف کے جو عمومی معانی ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا۔ تو بر صغیر میں جو تفسیری کلچر ہے اس تفسیری کلچر کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے۔ اس چیز کو بھی ضرور پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ قرآن شریف کی تفسیر میں سے ایک تفسیر ہے جسے کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ یہ تفسیر بالرائے قرآن شریف کے معاملے میں سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اسے قرآن شریف کے حوالے سے سب سے بڑا گناہ اور انسانی زندگی کے گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک شمار کیا جائے گا۔ احادیث شیعہ علماء نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں، سنی علماء نے بھی نقل کی ہیں۔ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص قرآن کو اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے؟ تفسیر بالرائے کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تفسیر بالرائے یہ ہے کہ آپ نے ایک رائے کہیں سے بھی ڈیولپ کی، ایک رائے آپ نے کہیں سے بھی حاصل کی۔ آپ فلسفی ہیں، آپ نے فلسفے کا مطالعہ کیا اور آپ نے ایک رائے قائم کی۔ آپ سائنسدان ہیں، آپ نے سائنس کا مطالعہ کیا، آپ نے سائنس کو پڑھا، اور سائنس کی بنیاد پر آپ نے ایک رائے قائم کی۔ آپ کسی خاص فرقے سے، کسی خاص مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس خاص مسلک کے عقائد کا، اس خاص مسلک کے نظریات کا آپ نے مطالعہ کیا، اس خاص مسلک کی فقہ کا آپ نے مطالعہ کیا۔ آپ نے وہاں سے کچھ نظریات لیے، وہاں سے کچھ افکار اور وہاں سے کچھ آراء کو لیا۔ اب بیان کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے انہی آراء کو، بیان کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے انہی افکار کو جو اپنے فلسفے سے لیے ہیں، جو اپنے سائنس سے لیے ہیں، جو اپنے تاریخ سے لیے ہیں، جو اپنے علم کلام سے لیے ہیں، جو اپنے علم فقہ سے لیے ہیں۔ آپ بیان وہ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو قرآن کی آیات میں لپیٹ کر کہ جی قرآن یہ کہہ رہا ہے، جبکہ قرآن وہ نہیں کہہ رہا ہوتا۔ وہ نظریات جو آپ نے باہر سے لیے ہیں وہ قرآن پر مسلط کر کے جب آپ پیش کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے تفسیر بالرائے۔ اس کی ایک مثال، یہ میرے پاس ایک قرآن شریف ایک دوست نے گفٹ کیا ہے، شاہین انٹرنیشنل سوسائٹی ہے کوئی سعودی عرب میں، ان کا پیش کردہ، ان کا شائع کردہ انگریزی ترجمہ۔ اس انگریزی کے ترجمے کے پریفیس میں، اس کے انٹروڈکشن میں وہ بیان کر رہے ہیں اس ترجمے کی خصوصیات۔ تو اس کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے وہ پہلی بات ہی یہ کر رہے ہیں کہ 3 main objectives served as guideline for this work. Number 1, to present correct meanings as far as possible in accordance with the Aqidah of Ahl Sunnah wal Jama'ah. یعنی چونکہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا ہم قرآن شریف کو پیش کریں گے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق۔ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ آپ شیعہ عالم ہیں، آپ نے علم کلام میں شیعہ عقائد پڑھے، شیعہ نظریات پڑھے اور شیعہ فقہی آراء کو پڑھا۔ اب آپ قرآن شریف کی تفسیر کرتے ہیں
اور پہلے سے یہ طے کر کے بیٹھتے ہیں کہ میں نے قرآن شریف کی تفسیر کرنی ہے شیعہ عقائد کی روشنی میں، تو یہ ہو جائے گی تفسیر بالرائے، جو کہ غلط ہے اور درست نہیں ہے. یعنی آپ کے پاس جو بھی پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہیں، ان پری کنسیوڈ آئیڈیاز کو صحیح ثابت پریزنٹ کرنے کے لیے، ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جب آپ قرآن کی مدد لیتے ہیں تو یہ تفسیر بالرائے ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قرآن شریف کا عربی ٹیکسٹ تو سب مسلمانوں کے پاس ایک ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے ہر گروہ اور ہر فرقے کا قرآن شریف الگ الگ بن گیا ہے. قرآن شریف کی تفسیر کی ایک اور قسم ہے، وہ سب سے اچھی تفسیر ہے، اور وہ ہے تفسیر قرآن بالقرآن. آج کی گفتگو تھوڑی ہو جائے گی، چند منٹ اور دوں گا تاکہ یہ گفتگو ہماری مکمل ہو جائے. ویسے تو ہمارے 30 منٹ ابھی تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، لیکن چند منٹ اور انتظار فرمائیے تاکہ ہم آج کی اس گفتگو کو مکمل کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں قرآن شریف کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اے رسول، ہم نے آپ پر یہ قرآن، یہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کے لیے تبیان ہے، جو ہر چیز کا بیان ہے. تو جو قرآن ہر چیز کے لیے بیان ہے، کیا وہ اپنے آپ کو بیان نہیں کرے گا؟ یہ علامہ طباطبائی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے تفسیر المیزان کے مقدمے میں. اور ان کی تفسیر جو کہ تفسیر قرآن بالقرآن کا ایک خوبصورت نمونہ ہے، اور اس کے بعد ان کے شاگرد آیت اللہ العظمیٰ ڈاکٹر محمد صادقی تہرانی کی تفسیر الفرقان بھی تفسیر قرآن بالقرآن کا ایک بہترین نمونہ ہے. تو علامہ طباطبائی اپنے تفسیر المیزان کے مقدمے میں اسی آیت کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ جب قرآن شریف ہر چیز کے لیے تبیان ہے، ہر چیز کے لیے بیان ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ قرآن شریف اپنے آپ کو بیان نہ کرے؟ قرآن شریف اپنی خود بہت خوبصورت تفسیر بیان کرتا ہے. تو قرآن شریف کی جو اپنی تفسیر ہے، یعنی تفسیر قرآن بالقرآن، اس کی دو چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. سورہ زمر کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ. اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے جو چیز بھی خلق کی اس کو احسن خلق کیا. تو اب سورہ زمر کی آیت 62 میں کہا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور سورہ سجدہ کی آیت 7 میں فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو بھی خلق کیا ہے اسے حسین خلق کیا ہے، اسے خوبصورت ترین انداز میں، اسے احسن انداز میں خلق کیا ہے. ان دونوں آیات کو سامنے رکھیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ساری کائنات جو ہے اس میں کوئی چیز آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جو حسن سے خالی ہو. اور حسن یہ لازم و ملزوم ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں کوئی حسین چیز پائی جائے، کہیں کوئی حسین منظر پایا جائے اور اس کا خالق اللہ نہ ہو. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز اللہ نے خلق کی ہو اور وہ چیز حسین نہ ہو، اس چیز کے اندر حسن نہ پایا جاتا ہو. یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے معیار ہیں کہ ہم کہتے ہیں فلاں چیز خوبصورت ہے، فلاں چیز بدصورت ہے، فلاں شخص خوبصورت ہے، فلاں شخص بدصورت ہے. اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز، اللہ کی خلق کی ہوئی کوئی چیز بھی بدصورت نہیں ہے. یہ ہم اپنے بنائے ہوئے معیاروں سے جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ چیز خوبصورت ہے، یہ چیز بہت خوبصورت ہے، اور یہ چیز بدصورت ہے، اس لیے کہ وہ خوبصورتی کے بنائے ہوئے ہمارے معیار کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے الذی احسن کل شیء خلقہ. تو اب ان دونوں آیات کو سامنے رکھ کر جب ہم کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی
تخلیق کی گئی چیزوں کو دیکھیں گے تو ہمیں اس پوری کائنات کے اندر حسن کا بھی ایک بہت لاجواب جلوہ دیکھنے کو ملتا ہے. کائنات کو اور اس کائنات میں موجود ہر چیز کو دیکھنے کے لیے جب ہم سورہ سجدہ کی بھی اس آیت کو اپنا رہنما بنائیں گے تو ہمیں کائنات کی ہر چیز کے اندر حسن نظر آئے گا اور کائنات ہمارے لیے ایک دوسرے انداز سے ظاہر اور جلوہ گر ہوگی. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد, اے اللہ, اے ہمارے رحمان اور رحیم رب, ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے, ہم تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے. بات واضح. لیکن اگر آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 114 کو سامنے رکھیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایاک نعبد کہیں تو پھر آپ کو ایاک نعبد کے معنی بہت اچھی طرح سے واضح ہو کر نظر آتے ہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا, جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ. واشکروا نعمت اللہ, اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاہ تعبدون, ایاہ تعبدون, اسی کی عبادت کرتے ہو. ایاک تیری ہی, ایاہ اسی کی. اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایاک نعبد کہنے والے مسلمانوں, اے ایاک نعبد کہنے والے میرے بندو, اگر تم اپنے ایاک نعبد میں سچے ہو تو پھر جو تم نے رزق کمانا ہے حلال طریقے سے کمانا ہے, جو تم نے کھانا ہے حلال کھانا ہے, جو تم نے کھانا ہے پاکیزہ کھانا ہے, ناپاک نہیں کھانا. جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں ان ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم یہ کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایاک نعبد کہنا سچ ہے. اور اگر تمہاری زندگی میں رزق حلال نہیں ہے, رزق کماتے وقت حلال اور حرام کی پابندی نہیں ہے, پاکیزہ نہیں ہے تمہارا رزق, اور تمہاری زندگی میں شکر کی بجائے ناشکری کا رویہ پایا جاتا ہے, اور ہر روز نماز میں کھڑے ہو کے ایاک نعبد بھی کہتے ہو, تو پھر یہ ایاک نعبد. تو یہ دو مثالیں تفسیر قرآن کی آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہوں گی کہ قرآن شریف کس طرح سے قرآن شریف کی کچھ آیات دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں. اور ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ ڈاکٹر محمد صادقی تہرانی رضوان اللہ تعالی علیہ, جب کوئی شخص ان سے پوچھتا تھا کہ قرآن شریف کی کسی ایک تفسیر کا بتا دیں جو سب سے اچھی تفسیر ہو, تو استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ قرآن شریف کی سب سے اچھی تفسیر خود قرآن شریف ہے. قرآن شریف خود اپنے مطالب کو ایک جگہ ایک بات کہی ہے تو دوسری جگہ پر اس بات کی بڑے خوبصورت انداز میں وضاحت کر دیتا ہے. تو قرآن شریف کی بہترین تفسیر اور قرآن شریف کی خوبصورت تفسیر بھی ہمیں خود قرآن شریف میں ہی ملتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں